السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ عشرت بی بی کا نمبر ہے؟ ہیلو. نہیں، ان کے ہسبینڈ کا نمبر ہے. ٹھیک ہے سر، میں ڈپٹی کمشنر آفس ساؤتھ کی طرف سے کشمالہ قادر بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ مجھے کشمالہ قادر فرام ڈپٹی کمشنر آفس ساؤتھ. جی ٹھیک ہے سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عشرت جو ہے وہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے انہوں نے یا کہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں؟ وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. سوری، کب سر؟ 2 دن ہو گئے. کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے؟ نہیں، قتل کیا گیا ان کا. کیا مطلب یہ کہ رپورٹ نیگیٹو آنے کے بعد زبردستی کرونا میں اس کو گھسا کر اور آئسولیشن میں رکھ کے اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال کے مار دیا گیا اس کو. کہاں پر؟ میرے پاس پروف ہے، میرے جیب میں ابھی بھی لیے پھر رہا ہوں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پر بھی. میرے پاس رپورٹ ہیں دونوں، ایک بھی نہیں. ان کو ایک پہ ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں بھائی یہ جو علامات ہیں یہ کرونا کی ہے. میں نے کہا بھائی یہ رپورٹ تمہارے سامنے آئے ہوئے ضیاء الدین کے. انہوں نے کہا ہم دوسرا ٹیسٹ کرائیں گے. دوسرا کرایا، وہ 48 گھنٹے میں رپورٹ آئی، وہ بھی نیگیٹو آئی. پھر بھی کہا نہیں، ہاں پھر بھی نہیں. پھر وہ آپس میں ڈاکٹروں نے مشاورت کر کے اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیا کرونا. اور 1 دن کے بعد پھر کیا اس کو پتہ نہیں دیا گیا جس پہ وینٹیلیٹر پہ کر دیا. پھر وہاں سے انڈس میں شفٹ کیا. انڈس میں 2 دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی. I'm sorry sir, I'm so sorry. مجھے نہیں معلوم تھا، میں انفارمیشن کے لیے کال کر رہی تھی جسٹ. مثلاً انفارمیشن کیا مقصد؟ میں سمجھا نہیں آپ کی. سر مجھے نہیں معلوم تھا ڈیتھ کا، سوری. مجھے جسٹ میں اس انفارمیشن کے لیے کال کر رہی تھی. رپورٹ بھی دے دوں آپ کو، وہ جو نیگیٹو کے ہیں وہ بھی بتا دوں. ہونا تو خیر کچھ نہیں ہے. نہیں سر، یہ تو آفیشیل نمبر ہے. سوری، میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتی. پھر بھی میں ایک اب پتہ نہیں دل کیسے ٹھنڈا کروں. آپ لوگوں کا جو فون آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل کا غبار نکال لیتا ہوں. ایک بالکل کمر توڑتی ہے. جوان بچے ہیں، مقصد 2 بچے ایسے جن کو پڑھا رہی تھی، ایک بی ڈی ایس کر رہی تھی اور ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا تھا بیٹا. ایک 18 سال کا بیٹا ہے، ایک 20 سال کی بیٹی ہے. اب مجھے بتاؤ ان کا کیا کروں گا میں؟ میری پڑھی لکھی وائف تھی. کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ میں جیب میں لیے پھر رہا ہوں. اپنے ضیاء الدین نے رپورٹس وغیرہ دوبارہ دکھائیں جا کر؟ اب کیا کرنے دکھا کر میڈم؟ مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلی گئی. اب کیا ہونا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ہمیں نہیں ہے پتا، ہماری پیدائش سندھ کی ہے. ہم نہیں دیکھتے ہیں دنیا داری میں کیا ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہونا ہے میڈم. صحیح بات ہے. ٹائم ضائع کرنا، روزے میں اپنے آپ کو پریشان کرنا، اس کو آئسولیشن میں ڈال کے پھر ہمیں پورا دن روزے میں خوار کیا کہ جاؤ کوئی ہاسپٹل ڈھونڈو، اس میں شفٹ کرنا ہے. ہم کرونا کا مریض نہیں رکھتے. بھائی کرونا کی مریض تو وہ ہے ہی نہیں، تم لوگوں نے جان بوجھ کے کر دیا. 2 رپورٹ تمہاری اپنی ہے، تم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ نہیں کرونا ہے. مجھے بتاؤ نا، وہ رپورٹ تو بتاؤ مجھے جس میں تم نے یہ کرونا. وہ رپورٹ تو دو. یہ نیگیٹو تو چلو میں نے کسی طریقے سے آپ لوگوں سے نکلوا لیے. مجھے پازیٹیو والے بھی تو ذرا دکھاؤ نا. صحیح. لیکن نہیں، وہی ہوا. ہم سے تو کہیں ہو نہیں سکا. بھاگ دوڑ ہم نے کی. وہ انہوں نے بھائی وہ انڈس میں رات میں ایک بیڈ کا انتظام کر دیا اور وینٹیلیٹر کی حالت میں شفٹ کیا. وہاں شفٹ کرنے کے 2 دن بعد وہاں سے پھر ایک الگ لالی پاپ ملتا رہا. 2 دن انہوں نے ویڈیو کال پہ اشارتاً باتیں کروائی ہماری. بس وہ 2 دن کے بعد جو ہے رات 2 بجے بلایا ڈاکٹر نے جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بولا بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کیا تھا؟ بھائی کیا تھا؟ وینٹیلیٹر پہ تھی اور جہاں پر نہ ہو سکی. اور اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے. میں اپنے پورے علاقے کے میڈیکل اسٹور اور جتنے چھوٹے چھوٹے کلینک ہیں سب کو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے کہ جو بھی آئے مریض برائے مہربانی یہیں علاج کرو. کسی بڑے اسپتال میں ریفر نہ کریں، کسی بڑے اسپتال کی طرف نہ بھیجیں. پتہ نہیں یہ کون سے اپنے کوٹے پورے کر رہے ہیں انسانوں کو مار کر، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے. اب مجھے بتائیں میرے ان بچوں کا کیا ہوگا؟ 2 بچوں کا، ان کی کس طرح کی لائف ہوگی؟ وہ کس طرح پہلے ہی لاک ڈاؤن کے اندر ان کی پڑھائی ویسے